وسیلہ سفر کا ہے، آنا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقمين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاصمهم ومن إليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل على محمد حضرات مظلوم کربلا محبان اہل بیت خدا العالم قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے آواز بلند ہے کس خدا العالم سورہ بنی اسرائیل کی 81 نمبر آیت میں تمام عالم انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کیا جاء الحق وزهق الباطل، اے میرے حبیب ان دنیا والوں سے کہہ دو، ان کو بتا دو حق آ گیا اور باطل چلا گیا، فنا ہو گیا، مٹ گیا، بھاگ گیا۔ اور جو اس کے بعد عجیب لہجہ استعمال کیا، وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور باطل کے مقدر میں میدان چھوڑ کر بھاگ جانا ہی ہوگا۔ توجہ کریں گے بہت ہی مختصر سے وقت میں 2-3 باتیں ہیں آج آپ کی خدمت میں، پھر انشاءاللہ کل سے تفصیل کے ساتھ۔ آج یہ محرم الحرام کی 1448 ہجری کی پہلی تاریخ پوری دنیا کو ایک پیغام دے رہی ہے۔ جب محرم کا چاند افق عالم کا نمودار ہوتا ہے تو پوری دنیا کو ایک پیغام دیتی ہے
کہ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین کی فتح و کامرانی کا اعلان کرتے ہوئے آتا ہے اور یزیدیت کی شکست کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آج اس زمانے میں کربلا کے مطالب، کربلا کی باتوں، کربلا کے پیغام اور حق و باطل کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ 1400 سال پہلے کے داستان کو لوگ یہ کہتے تھے کہ کیا اتنے تھوڑے سے لوگ اتنے بڑے لشکر سے اس طرح سے ٹکرا سکتے ہیں؟ آج پوری دنیا، چاہے وہ آل محمد کا ماننے والا ہو، چاہے آل محمد سے محبت نہ رکھتا ہو، لیکن ایک جملہ ضرور کہہ رہے ہیں، کربلا والے سر کٹا سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے۔ کربلا والے کبھی جھکتے نہیں ہیں، کربلا والے کبھی شکست نہیں کھاتے ہیں۔ اب تو دنیا پہچان جائے کہ جب آل محمد کے چاہنے والے شکست نہیں کھا سکتے تو پھر آل محمد کسی پلیس سے کیسے شکست کھا سکتے ہیں؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لیکن حق کے متعلق دو تین باتیں گزارش کرنے سے پہلے ایک دو جملہ آپ کی خدمت میں کہ شر پسند عناصر اپنے شر سے کبھی باز نہیں آتی۔ جب یہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور یزیدیت کے ماننے والوں کو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہماری شکست کا اعلان ہونے والا ہے، تو وہ کربلا اور جہاد کربلا کے متعلق مختلف طریقے سے، الگ الگ انداز سے وہ کربلا کے متعلق شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں ابھی نقل کروں گا، پھر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ابھی چند دن پہلے اردو اخبار میں ایک قلم فروش ادیب نے بکے ہوئے قلم نے کہ آج ان کو کچھ دینے والا نہیں ہے لیکن اپنی خصلت سے باز نہیں آتے ہیں، لکھتا ہے کہ محرم الحرام کا احترام صرف اور صرف واقع کربلا کی وجہ سے نہیں ہے۔ احترام محرم الحرام یہ صرف اور صرف واقع کربلا امام حسین اور اصحاب حسینی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انبیاء ما سبق کا بھی اس سے تعلق رہا ہے۔ یعنی گزشتہ انبیاء جتنے بھی آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء گزرے ہیں، ہر ایک نبی کا اس عاشور سے تعلق رہا ہے۔ جب کوئی نوجوان سنے گا تو ایک مرتبہ کہا کیا، اب وہ مثال دیتے ہیں، مثلا خود اس کے جملے ہیں اپنے کہ جب جناب آدم و حوا کو آسمان کی بلندی سے زمین کے اوپر بھیجا گیا اور مدتوں الگ رہنے کے بعد، جدائی کے بعد جس دن آدم و حوا ملے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، وہ عاشور کا دن تھا۔ دوسرے وہ کہتا ہے جناب نوح، جب جناب نوح نے بددعا کی تھی، طوفان آیا تھا، تو طوفان سے ٹکراتے ٹکراتے جناب نوح کی کشتی جس دن کوہ جودی پر آ کر رکی تھی وہ عاشور کا دن تھا۔ پھر آگے بڑھ کر تیسری مثال دی
صرف حسین ابن علی کی وجہ سے عاشور کو محترم قرار دیتے ہیں، محرم کو محترم قرار دیتے ہیں۔ عاشورہ اور محرم صرف امام حسین کی وجہ سے اور جہاد کربلا کی وجہ سے محترم نہیں ہے، بلکہ انبیاء ما سبق نے بھی اسی تاریخ میں نجات پائی ہے۔ تو میں اس مورد سے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، نجات پانے والے اور ہیں اور دنیا کو نجات دینے والا اور ہے۔ اور پھر میں ایک جملہ بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، آج جس کائنات میں، اس کائنات میں جس دھرتی کے اوپر، جس زمین کے اوپر بھی محرم کا نام لیا جائے گا، عاشور کا نام لیا جائے گا، قسم خدا کی وہ کتنا بھی اسلام کا ماننے والا کیوں نہ ہو، وہ آدم کا امتی ہی کیوں نہ اٹھ کر آ جائے، لیکن آج جب بھی کربلا کا نام لیا جائے گا، آدم ذہن میں نہیں آئیں گے، حسین سامنے آئے گا۔ آدم کو کوئی یاد نہیں کرتا، حسین یاد آتے ہیں۔ ابراہیم کو کوئی یاد نہیں کرتا، حسین یاد آتے ہیں۔ آج تو تم پہچان جاؤ، آج جب یہ جنگ ہو رہی ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا آدم کے ماننے والے سر نہیں جھکا رہے ہیں، ابراہیم کے ماننے والے سر نہیں جھکا رہے ہیں، فلاں کے ماننے والے نہیں۔ جب عاشور کا تذکرہ ہوتا ہے، کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، تو دشمن بھی یہی کہتا ہے یہ حسینی ہے، تو کبھی سر نہیں جھکاتے ہیں۔ عاشور آج جو زندہ ہے، جب کسی کے سامنے نام لیا جائے گا تو وہ حسین کے نام سے منسوب ہے۔ حتیٰ کہ تمہارا یہ اعتراض کرنا بھی بتا رہا ہے کہ جب عاشور کا نام لیا تو تمہارے ذہن میں بھی حسین ابن علی آئے، ورنہ کہاں کہتے ہیں۔ اور پھر میں ایک دوسرا جملہ بھی یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، یہ جتنے بھی نبیوں کا تذکرہ تاریخ میں ملا، اس نے یہ تو ذکر کیا یہ نجات پائی، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ آپ اور ہم جب میرے ساتھ آپ کوئی کام کرے تو اس کو یاد نہیں رکھا جاتا، کام کرنے والے کو یاد رکھا جاتا ہے۔ آدم کو، جناب حوا کو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، ملے ہیں۔ ابراہیم نے کام نہیں کیا، نجات پائی ہے تو تم تذکرہ کرو، لیکن میں بتاؤں گا کام بھی کیا ہے۔ وہ کام کیا کیا ہے؟ جب جناب آدم و حوا ایک دوسرے سے بچھڑے ہیں تو وہ رو رہے تھے، وہ گریہ کر رہے تھے، اور جب جناب آدم و حوا کے درمیان پنجتن پاک کا تذکرہ ہوا ہے اور حسین ابن علی کا نام آیا ہے، تو جناب آدم نے حسین کے اوپر رو کر جب دعا کی تو خدا نے دونوں کو ملایا۔ جب جناب نوح کی کشتی وہاں پر کوہ جودی پر جا کر رکی تھی، تو جب آل محمد کے نام کشتی کے اوپر رکھے گئے اور پھر حسین ابن علی کا نام آیا، تو جناب نوح نے گریہ کیا حسین کے نام کو یاد کر کے، جناب ابراہیم حسین کے نام کو، حسین کے تذکرے کو سن کر رو رہے تھے۔ تو دنیا والوں اتنا سمجھ لو کہ اگر عاشور کے ساتھ آج بھی کسی کو نجات مل رہی ہے، یہ نبیوں کو بھی اگر نجات ملی ہے تو وہ حسین کے اوپر گریہ کے ذریعے سے، رونے کے ذریعے سے نجات ملی ہے۔ اگر نبیوں کو بغیر حسین کے اوپر روئے نجات نہیں مل سکتی، تو پھر کسی کلمہ پڑھنے والے کو بھی بغیر حسین کے اوپر روئے ہوئے نجات نہیں مل سکتی۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ ان انبیاء کو جن جن کو آج نجات ملی ہے کل، وہ پہلے حسین کے اوپر ہوئی ہے، حسین کی مصیبتوں کے اوپر گریہ کیا ہے، تب اس کے بعد انہیں نجات ملی ہے۔ انہیں اس مشکل سے خداوند عالم نے نکالا ہے۔ میرے عزیزو، اب چونکہ وقت نہیں ہے، بہت سی باتیں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا تھا، لیکن بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کربلا اور یہ مجلس حسین زندہ ہے تو انہی کی وجہ سے آدم کا ذکر زندہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء کا اگر آج تذکرہ زندہ ہے تو وہ انہی مجلسوں کی وجہ سے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو کائنات میں ان انبیاء کا تذکرہ نہ ہوتا۔ یہاں پر ذکر نام مجلس حسین، یہاں ظاہر حسین ہے، لیکن تذکرہ تمام انبیاء کا ہوتا ہے، تذکرہ خدا کا ہوتا ہے،
تذکرہ تمام اصول، تمام عقائد اور تمام احکام کا ہوتا ہے. دین اسلام اگر زندہ ہے تو عزاداری حسین ابن علی کی وجہ سے. لہذا شیعیت کا یہ امتیاز ہے اور پوری دنیا میں ہماری یہ زیارت موجود ہے کہ ہم حسین ابن علی کو صرف اور صرف علی اور پیغمبر کا وارث نہیں کہتے، بلکہ جب ہم حسین ابن علی کو سلام کرتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نبی اللہ. تمام انبیاء کے وارث حسین، تم پر ہمارا سلام. قسم خدا کی اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تمام انبیاء کا مقصد ختم ہو جاتا. کل کربلا میں حسین ابن علی نے انبیاء کے مقصد کو، انبیاء کے نام کو بچایا. آج ذکر حسین انبیاء کے نام کو بچانا. صلوات پر محمد. پہلی بات جب یہ ہوتا نہ جانے کتنے اعتراضات کی جاتے. اب میں اپنے موضوع کے متعلق دو باتیں کہہ کر ختم کرتا ہوں. میں جو اس موضوع حق اور باطل، حق و باطل کی جگہ، حق اور باطل کو میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں. تاریخ سے آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں. کچھ باتیں کہ جو تمام نے نقل کی ہیں ان کو کہیں کہیں پر میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا، بیان کیوں، آخری وجہ کیا ہے. تاریخ سے ہم کیوں حق و باطل کو جدا نہیں کر سکتے، کیوں حق و باطل کو بیان نہیں کر سکتے. پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ لا ریب نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یا سنتے رہتے ہیں قرآن لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تاریخ میں ہر قدم قدم پر شک اور ریب ہے. لہذا ہم اپنے تاریخ سے پوچھنے کے جائیں گے کہ بتاؤ بھائی حق کیا ہے باطل کیا، نہیں پتہ چل پائے. آپ کے سمجھ لیجیے میں ایک مختصر سی مثال، مثلا ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت اور شہادت، کیونکہ تاریخ دشمنوں کے ہاتھوں میں تھی، انہوں نے ہم تک منتقل کیا. پھر بھی اتنی باتیں آل محمد کی ان کی تاریخوں میں آ گئی ہے. یہ آل محمد کے کردار کا کمال ہے جو ان کے یہاں تذکرہ ہے، ورنہ وہ تو مٹا دینا چاہتے ہیں. جنہوں نے 70 سال تک منبر سے علی کے خلاف خطبے دلوائے ہوں، لعنتیں کروائے ہوں، اگر پھر ان کی کتابوں میں علی کا تذکرہ مل جائے تو یہ ان کا کمال نہیں ہے، کردار علی کا کمال ہے کہ سب چل کے بول رہا ہے. تاریخ میں ہم اگر آپ کو تلاش کرنا چاہیں گے نہیں مل سکتا. دوسرے کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے تاریخ میں نے یہ دیکھا کہ تاریخ لکھنے والوں نے حضرت علی علیہ السلام کو بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے، اور قاتل علی ابن ابی طالب کو بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے. علی کو بھی کرم اللہ وجہ کر رہے ہیں، اور جو علی کے مقابلے پر آ رہے ہیں ان کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں. جو یہ نہ سمجھ سکے کہ قاتل کبھی مقتول کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ تاریخ ہمیں حق اور باطل کا پتہ نہیں دے سکتی. تاریخ سے اس کی گفتگو. اور تیسری بات یہ ہے کہ تاریخ، مثلا یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں کس کے گھر میں کتنی تاریخی کتابیں رکھی ہوئی ہیں؟ صلوات پر محمد والے محمد. اگر ہو سکے آپ کو تھوڑا سا آگے آ جائیں. آواز بلند نعرہ صلوات. آواز بلند نعرہ صلوات. ہم میں جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے مسلمان آپ تاریخ میں پاکستان میں گئے پھر اس میں جتنے مسلمان ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان، لیکن کسی کے گھر میں شاید 1 2 یا 3 کتابیں کہیں پر تاریخ کی مل جائے تو مل جائے.
لیکن کسی کے گھر میں تاریخ کی کتابیں ملنے والی، لیکن قرآن میں کتنا بڑے سے بڑا جاہل کیوں نہ ہو، چاہے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کھول کر نہ دیکھے، لیکن ہر ایک کے گھر میں ہمارے قرآن مل جائے گا۔ تو قرآن بتا رہا ہے اگر تم کو حق کو پہچاننا ہے تو ایسی کتابوں کے پیچھے نہ جاؤ جو جلدی سے تمہیں کہیں نہ ملے، ایسی کتاب کی طرف آ جاؤ جو تمہیں ہر گھر میں مل جائے۔ لہذا ہم بس آج میں حق اور باطل کے عنوان پر ایک بات کی خدمت میں اور ایک ختم۔ قرآن مجید نے حق کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے، میں وہ 3 صفتیں بہت جلدی مختصراً انشاءاللہ کل اس کی وضاحت۔ حق کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کو پہچاننا ہے تو اس کی ضد سے بھی کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے۔ دن اور رات، اگر رات نہ ہوتی دن کا احساس نہ ہوتا، اور اگر دن نہ ہوتا تو رات کا پتہ، بس ایک ہی چیز ہوتی ہے آپ کے ذہن میں، جھوٹ اور سچ۔ اگر جھوٹ نہ ہو تو سچے کا پتہ کیسے چلے گا، اور اگر سچے نہ ہو تو جھوٹوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو چیزوں کو جو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد سے، اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید جہاں پر باطل کی تعریف کرے، باطل کے بارے میں بتائے، تو جو اس کا الٹا ہوگا وہ حق ہوگا، اور جہاں پر حق کے بارے میں بیان کرے اب جو اس کا الٹا ہوگا وہ باطل ہوگا۔ قرآن مجید حق کی پہلی تعریف یہ کر رہا ہے، قل میرے حبیب کہہ دو جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل مل گیا، باطل نابود ہو گیا، باطل بھاگ گیا، باطل ختم ہو گیا۔ تو باطل کی صفت کیا ہے کہ جہاں پر حق آ جاتا ہے وہاں پر باطل ٹھہرتا نہیں ہے، وہاں پر باطل رکتا نہیں ہے، وہاں پر باطل جمتا نہیں ہے، میدان چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو باطل کو پہچانا جو اپنے مقام پر ایک جگہ پر نہ رہے وہ باطل ہے، اور حق وہ کہ جو ہر میدان میں ہر جگہ پر نظر آئے۔ اب ہمیں تاریخ میں جانے کے نہیں، یہ دیکھتے رہو کون کس میدان میں جمع رہا وہ حق ہوگا، جو حق سے الگ ہو جائے وہی باطل ہوگا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ باطل کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی رکتا نہیں ہے، وہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ چلتا نہیں ہے، وہ مٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ابھی چند سے پہلے آیت البقرہ نے ایک جملہ کہا، پہلے امام حسین کے اس جملے کو جو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، انی سلم لمن صالحکم وحرب لمن حاربکم الی۔ آپ فرماتے ہیں یہ حق و باطل کی جنگ کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اگر حق کے پرستار ہیں تو باطل کے پرستار بھی رہیں گے، اور ہم قیامت تک حق کی طرف سے لڑتے رہیں گے۔ اے حسین ابن علی، جس نے تجھ سے صلح کی مجھ سے ہم صلح کریں گے، جس نے تجھ سے جنگ کی مجھ سے ہم جنگ کریں گے۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ۔ وہ کہتے ہیں قیامت تک۔ پھر جملہ کہتے ہیں، اے میرے جوانوں، اے میرے ملک والوں، اے میرے وطن والوں، کبھی بھی اگر میں نہ بھی رہوں تو باطل کے سامنے سر نہ جھکانا۔ جب تک ثابت قدم رہو گے یاد رکھنا باطل نیز تو نابود ہو جائے گا، اور جو آج اس کی عزت ہے کبھی اس کی عزت نہیں رہے گی۔ قسم خدا کی، جنگ سے پہلے تو دنیا سوچ رہی تھی، آج نقشہ بدل گیا ہے۔ ظالم کا کل وقار تھا لیکن آج ملیہ میٹ ہو گیا ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے، اور پھر دنیا آج کہہ رہی ہے۔ ایران کی پہلے جنگ سے پہلے وہ حالت نہیں تھی، وہ طاقت نہیں تھی، وہ قوت نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے سر چڑھ کر، جبکہ کل بھی وہ سر چڑھ کر بولتا اور آج بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے، اس لیے کہ حسینی کبھی سر جھکاتے نہیں ہیں، ظالم کے سامنے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن آج دنیا مان نہیں۔ ایک جملہ آپ محسوس کریں گے، اس 3 مہینے چند دن کے اندر ایران نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔
لیکن ادھر سے 50 مرتبہ اعلان ہو چکا ہے ظالم کا بار بار ہتھیار ڈالنا اس بات کی علامت ہے کہ ظالم کبھی رکتا نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک ہی جملہ کہا تم اگر صلح کرو گے تو ہم بھی صلح کریں گے, لیکن اگر جنگ کے لیے تیار ہو تو ہم سر کٹا دیں گے لیکن جھکیں گے نہیں. کیا ہے یہ ہم کو بتا. تو حق کی ایک صفت یاد کر کے جائیں, وہ کبھی ایک مقام پر رکتا نہیں ہے, ٹکتا نہیں ہے, مٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. ایک جملہ یاد آ کہ میں آپ کو سنوں. آج سے پہلے اس سپر پاور نے جس ملک کے اوپر حملہ کیا ہے, جو ان کے ساتھی تھے سب ان کی طرف سے آئے, انہوں نے ان پر حملہ کیا, اس کا ساتھ کیا. لیکن اس جنگ میں الحمدللہ کسی ایک بدکار کے اندر بھی جرأت نہ ہو سکی. حتیٰ کہ جن ملکوں کے اوپر حملہ کر رہے تھے ان کے اندر بھی جرأت نہ ہو سکی کہ وہ کھل کر ساتھ دے سکے. آج یہ کردار بتا رہا ہے تم حسین اور خدا کے اوپر اعتماد کر کے اٹھو, پوری دنیا ایک طرف ہوگی تب بھی تمہیں مٹا نہیں پائے. حسین ابن علی جب مدینے سے نکل رہے تھے تو اعلان کرتے چلے تھے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے کہہ کر یا اخی لو لم یکن فی الدنیا مرجع ولا ماوا لما بايعت یزید بن معاویہ. اے میرے بھائی محمد حنفیہ, اگر پوری کائنات میں حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ دے, اس کا ساتھ نہ دے, اس کو پناہ نہ دے, تب بھی حسین یزید جیسے فاسق و فاجر کے سامنے سر نہیں جھکائے گی. اعلان نے کسی سے نہیں کہا کہ آ کر ہماری مدد کرو, صرف خدا سے مدد مانگی ہے, یا آل محمد کو وسیلہ بنایا ہے. یہ آواز دے رہے ہیں تم خدا کے اوپر اعتماد کر کے آل محمد کو وسیلہ بنا کر اٹھو, دنیا خود ختم ہو جائے گی لیکن تمہیں مٹا نہیں پائے. جب کل نہیں پہچانتے تھے شہادت کے بعد انہوں نے بھی پہچانا کہ رہبت کیا ہے. ایسے ہوتے ہیں اپنی قوم کے اوپر جان قربان کرنے والے, ایسے ہوتے ہیں اپنی قوم کے اوپر, اپنے جوانوں اپنے نوجوانوں کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والے. میرے سے جو متروں سے بات اور تذکرہ کرنا چاہتا تھا میں انشاءاللہ بات کے اوپر میں بیٹھوں گا اور اسی کے اندر میرے عزیزوں, میں نے جب یہ حماس کے ساتھ جب شروع ہوئی تھی تو اس میں ایک جملہ پڑھا کہ جب تعلیم میں ظالموں نے عورتوں اور بچوں کے اوپر ظلم کیا ہے, وہ ظالم اسی زمانے میں ذلیل و رسوا ہوا. آج جو بھی ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوا. اے آل محمد کے چاہنے والوں, تم پر ہمارا سلام. اے آل محمد کے نام کو, ان کے کردار کو باقی رکھنے والوں, تم پر ہمارا سلام. تم نے ہم کو بتایا, آئے تو ڈرائیور نے کہا تھا آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مرتبہ سفر کی وجہ سے ہے. میرے عزیزوں, ہمیں ایام میں جب ہمیں حسین مجلس حسین برپا کریں تھے, لیکن چاہے آپ آئیں یا نہ آئیں, لیکن جب آئیں تو ایک بات سیکھ کر جائیں اور حسین سے وعدہ کر کے جائیں, آقا ہم کل بھی آپ کے تھے, آج بھی آپ کے بنے گے تو آپ کے ساتھ. ان ماؤں کو سلام کہ جو آج کی کربلا میں اپنے جوانوں, نوجوانوں اور بچوں کو لے کر میدان میں جا رہی ہیں, بھیج رہی ہیں. جاؤ ہمارے بچوں, جا کر اپنے دین کے اوپر, اپنے وطن کے اوپر قربان ہو جاؤ. جب رہبت کے اوپر حملہ ہوا تھا پھر اس کے بعد ایرانی عوام سڑکوں پر آئی ہے, تو ایک عورت تھی جس کی آغوش میں بہت سے عورتیں, پورا جلوس نکلا تھا, ان کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. نہ ایک تو کچھ بچوں کو وہاں پر انعام میں شہید کر دیا گیا تھا, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر میدان میں آ گئی تھی. جب کسی نے ان سے پوچھا تمہیں خوف نہیں ہے تمہارے بچے شہید ہو جائیں گے, تو ایک ہی جملہ ماں نے کہا تھا, ہمارے بچے ہمارے رہبت کے اوپر قربان
اس چشمائے علی اصغر کے اوپر قربان. اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بزرگوں، ہمارے دل میں غم حسین تھے. اس غم حسین کو مٹھانا تھے نا، اس کو زندہ کرنا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ، اسی غرابت کے ساتھ ساتھ میں اپنے اندر کردار حسین ابن علی پیدا کروں، آپ اپنے اندر کردار حسین ابن علی پیدا کریں. میرے عزیزوں، بس ایک جملہ کہہ کر میں ختم کر رہا ہوں مسائل کو. آج پہلی محرم ہے. حسین جب مدینے سے چلے تھے، ایک بیٹی کو مدینے میں چھوڑ کر جا رہے تھے. بس روایت کرنے میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ بہت خوشحال ہوں گے، بہت ہوئے گا. اور جب تک سوچے کہ تب تک آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. میں نے خطبہ کی زبان سنا کہ جب مدینے کی عورتوں کو یہ پتا چلا کہ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اپنے ذات مخدرات کی عصمت کو بھی لے کر جا رہے ہیں، عورتوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں، تو مدینے کی عورتیں حسین کے گھر میں آ کر ان عورتوں سے رخصت ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی تم جا رہی ہو، مدینہ سونا ہو جائے گا. میرے عزیزوں، میں نے سنا کہ جب بیویاں مخدرات عصمت کے پاس آتی تھی تو سہرا بیمار تھی، اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی. جب کوئی بیوی اس حجرے میں سہرا کے پاس آتی تھی تو سہرا ایک جملہ کہتی تھی، اے بیویو کوئی جائے کہ نہ جائے لیکن ربا اپنے بابا کے ساتھ ضرور جائے گی. ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، تین مرتبہ، جب کئی مرتبہ رباب، جب کئی مرتبہ جناب سہرا نے جملہ کہا ہے تو ایک مرتبہ کسی بیوی نے بڑھ کر سوال کیا، اے بیوی تجھے اتنا یقین اور اعتماد کیوں ہے؟ سنو سنو بچوں کی کیسے قربانی دی جاتی ہے، سنو سنو ہماری گودیوں میں بچوں کو کیسے قربان چڑھایا جاتا ہے. بڑے ہونے کا انتظار نہیں بلکہ مجاہدین کربلا کو ماں کے شکم میں قربان چڑھایا جاتا ہے، ماں کی آغوش میں قربان چڑھایا جاتا ہے. اے میرے عزیزو، جب اس نے پوچھا تو سہرا نے تڑپ کر کہا، ارے کیا تمہیں نہیں معلوم میرا بابا سب سے زیادہ محبت میرے بھائی علی اکبر سے کرتا ہے اور میرا بھائی علی اکبر سب سے زیادہ مجھ سے محبت
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رزم بقضائه وتصدیق۔ میرے مالک ہمارے اس مختصر سے مسائل کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطے اس مجلس عطا کا، ان ایام محرم کا، اس مقام کا۔ میرے مالک اگر ان چند دنوں کے اندر ہم میں سے کسی کی موت لکھی ہوئی ہے، پروردگار ہماری زندگی کو اتنی مدت دے دینا کہ ہم اپنے آقا کا غم بنا سکیں، رخصت کر سکیں، ماں فاطمہ زہرا کو خود کے بیٹے کا رخصت دے سکیں۔ پروردگار تجھے ذکر حسین کا واسطہ مظلومین عالم کی حفاظت فرما، خصوصاً شیعہ نے حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ میرے مالک ظالمین، یہودیت، عیسائیت، وہابیت اور جو بھی ان کا ساتھ دینے والے، میرے مالک ان میں جو قابل ہدایت نہیں ہے مجھے جس کو معبود فرما، جو قابل ہدایت میں چلتا چل ہدایت عطا فرما۔ پروردگار مجاہدین اسلام کو سربلندیوں کامیابی عطا فرما، ظالمین کو شکست و ناکامیابی عطا فرما، ایسے ذلیل فرما کہ پھر کائنات میں کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ میرے مالک کی جواز والے محمد کا ہماری آخری دعا دل کو پروردگار اپنی آخری حجت ہمارے وقت امام کے ضرور تاجیل فرما، ہم ان کی آواز سال میں شبہ فرما، ماتمین